ایک گاؤں کے کنارے ایک پراسرار اور خستہ حال بنگلہ تھا جس سے لوگ بھوتیا بنگلہ کہتے تھے۔ اس بنگلے کے بارے میں مشہور تھا کہ رات کے وقت وہاں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، دروازے خود بخود کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، اور روشنی کے بغیر بھی کبھی کبھی کھڑکیوں سے چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ کسی نے کبھی ہمت نہیں کی کہ اس بنگلے کے اندر جا سکے، لیکن ایک دن 3 دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کہانی کی حقیقت جاننے کے لیے بنگلے کے اندر جائیں گے۔ ان کے نام علی، وقاص اور عامر تھے۔ رات کے وقت وہ تینوں چراغ لے کر بنگلے کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے ہی علی نے دروازہ کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے چہرے پر پڑا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو ہر طرف دھول اور جالے تھے۔ دیواروں پر پرانے وقتوں کی تصویر تھی جن پر دھندلی پرچھائیاں نظر آتی تھی۔ اچانک ایک کمرے سے آواز آئی جیسے کوئی رو رہا ہو۔ تینوں دوست خوفزدہ ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر وقاص نے ہمت کی اور کہا، چلو دیکھتے ہیں، شاید کوئی ہماری مدد کا منتظر ہو۔ کہ پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک کرسی خود بخود ہل رہی ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ علی نے چراغ کی روشنی سے کرسی کے پاس جھانکا تو زمین پر خون کے دھبے نظر آئے۔ اسی لمحے ایک عورت کی ہنسنے کی آواز آئی جو آہستہ آہستہ بلند ہو گئی۔ عامر کی حالت خراب ہو گئی، وہ چیخ کر باہر بھاگنے لگا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ تینوں بندے دروازے کے پاس کھڑے کانپ رہے تھے جب اچانک ایک سفید سایہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ سایہ ایک بوڑھی عورت کا تھا جو ان سے بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ زندہوں کے لیے نہیں ہے۔ وقاص نے کانپتے ہوئے کہا، ہم صرف حقیقت جاننے کے لیے آئے ہیں۔ عورت نے کہا، یہ بنگلہ میرے خاندان کا تھا، لیکن حادثے میں سب مر گئے۔ میں یہاں اکیلی ہوں اور کوئی مجھے سکون نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عورت دھیرے دھیرے غائب ہو گئی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ تینوں دوست بھاگتے ہوئے بنگلے سے باہر نکلے اور وعدہ کیا کبھی دوبارہ وہاں نہیں آئیں گے، اور اس رات کے بعد بنگلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور گاؤں والوں نے بھی وہاں جانا چھوڑ دیا۔ مگر وہ تینوں دوست آج بھی سوچتے ہیں کہ وہ سایہ حقیقت تھا یا